الحمدللہ ہمارے آج اس اجلاس اور اس مجمع میں بہت ساری مستورات بھی تشریف لائی ہوئی ہیں۔ میں صرف دو چار باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ثناخان مصطفیٰ بہت ہی ملک پاکستان کے مشہور و معروف مداح صحابہ و آل بیت حافظ سمین برادران صاحب کا کلام ہوگا۔ اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی جن کو لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے ہیں، تو آپ جاگنے کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ بس مختصر بات تھوڑی سی سمجھ لیں، صرف ایک حقوق اللہ ہے اور ایک کیا ہے؟ حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہیں اور حقوق العباد جو بندوں کا حق ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ چاہیں گے تو اپنے حق کو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد اللہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے جہاں ہمیں پورا دین ملا ہے، یہ انسانیت ملی ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عورت کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، عورتوں کو جانور کی طرح سمجھا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں کی جاتی تھی، عورتوں کے کوئی حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ کمال ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر، ختم نبوت کی صدقے اللہ رب العالمین نے عورت کو مقام کا درجہ عطا فرما دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جوڑ رکھی ہے۔ اللہ اکبر، کہیں عورت کو اللہ نے بہن کا مقام عطا فرما دیا، کہیں اللہ نے بیٹی کا مقام عطا فرما دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی فرمایا 2 یا 3 کی پرورش کرے گا، اس کی صحیح ٹائم پہ شادی کر دے گا، فرمایا اس کے دینی اخلاق کا خیال کر کے تربیت کر کے اس کو اپنے گھر روانہ کر دے گا، پھر مرنے تک اس کا خیال کرتا جائے گا۔ فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی جنت میں ہوں گی۔ میرے بھائی آج دیکھا جائے تو یقین کرو آج ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو پھر ہم اسی طرح لوٹاتے جا رہے ہیں جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ آج مسلمان ہو کر ملک صاحب کہلواتا ہے، علامہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے، بڑا مولانا اپنے آپ کو کہلواتا ہے، بڑا خان اپنے آپ کو کہلواتا ہے، بڑا سردار اپنے آپ کو کہلواتا ہے، لیکن اپنی بہن کا حصہ نہیں نکالتا، اپنی بیٹی کا حصہ نہیں نکالتا۔ ارے کچھ ظالم تو ایسے بھی ہیں جو صرف اس لیے اپنی بہن اور بیٹی کا رشتہ نہیں کرتے، اپنی بہن اور بیٹی کی شادی نہیں کرتے کہ مجھے زمین کے ٹکڑے نہ دینے پڑے۔ میرے بھائی خیال کرنا، میرے بھائی یاد رکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، 15 سال 6 مہینے یا 5 مہینے ان کی عمر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کر دی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، آج تو اور میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ دیکھو تقریر تو علماء نے کی ہے، ابھی اور کریں گے۔ یہ 2-3 مطلب کی باتیں میری سمجھ لو، آپ پوری توجہ ہے نا آپ کی؟ جس کی پوری توجہ ہے سبحان اللہ کہیں۔ اپنے گھر میں جا کر، اپنے ہمسایوں کی طرف دیکھ کر، اپنے گھر میں دیکھ کر کبھی یہ سمجھنا آیا کہ یہ تو نہیں ہے میری بیٹی کی عمر 20 سال سے اوپر ہو چکی ہے، آج میری بیٹی کی عمر 25 سال سے اوپر ہو چکی ہے، آج میری بیٹی کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ یاد رکھنا اگر تیرے گھر کے اندر یہ جوان بیٹی بیٹھی ہے تو نے کسی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں کیا۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، ایک بڑا عجیب واقعہ حضرت تھانوی
रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाया एक बुजुर्ग आदमी थे, बड़े तहज्जुद गुजार थे, बड़े नेक आदमी थे, बड़े मुत्तकी आदमी थे, बड़े परहेजगार आदमी थे। फरमाया उनको मौत भी बड़ी नेक आई, लेकिन जब फौत हो गए ख्वाब में किसी अल्लाह वाले ने देखा, पूछा कि क्या बनी? कहने लगा मुझे अल्लाह पाक ने अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। अरे तू तो बड़ा नेक आदमी था, तू तो बड़ा मुत्तकी आदमी था, तेरे तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ करता था जिसकी वजह से तू पकड़ा जाए। उसने कहा मैं सारे काम पूरे करता था, लेकिन मेरी जवान बेटी घर में बैठी थी, मैंने टाइम पे उसकी शादी नहीं की, इसीलिए अल्लाह ने मुझे अजाब के अंदर पकड़ लिया। अल्लाहू अकबर। फरमाया उसने ख्वाब के अंदर आकर अपने बेटे को कहा, बेटा मैं अपनी बहन की शादी कर दे। उसने फौरन शादी कर दी। बाद के अंदर बेटे ने ख्वाब के अंदर उस अल्लाह वाले को देखा, कहने लगे जब से तेरी बहन की शादी हुई है अल्लाह ने मुझे अजाब से छुटकारा अता फरमा दिया। अब इससे क्या मालूम हुआ? तू मुत्तकी है तेरी अपनी जगह, तू परहेजगार है अपनी जगह, तू तहज्जुद गुजार है अपनी जगह, तू अगर नेक है अपनी जगह, मलिक साहब है अपनी जगह, खान साहब है अपनी जगह, अल्लामा साहब है अपनी जगह, पीर साहब है अपनी जगह, मौली साहब है अपनी जगह, अल्लामा साहब है अपनी जगह। याद रखना, अगर तूने अपनी बेटी या अपनी बहन के हुकूक अदा नहीं किए तो तुझे कब्र जगह नहीं देगी, तुझे कब्र के अंदर जहन्नम के कोड़े लगे। हाँ देखो, हुकूकुल इबाद में किसी को नाजायज कत्ल करने का जो कुरान ने कहा, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, फरमाया जिस तरह काफिर हमेशा जहन्नम में रहेगा, किसी को नाहक कत्ल करने वाला भी हमेशा जहन्नम में रहेगा। याद रखना, ये आज औरतें, मैं अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, बयान नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक दर्द दिल दे के कहता हूँ, जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं उनके हुकूक का ख्याल किया करो। आज वो दौर नहीं है, ये बेटियां बहुत मजलूम हैं। हया की वजह से इन्होंने कभी तेरे मुंह पे कुछ नहीं कहा, हया की वजह से तेरे सामने नहीं बोला, लेकिन तूने कभी ख्याल नहीं किया। उसकी उम्र 20 साल से ऊपर हो गई, 25 साल, 30 साल, 30 साल, 35 साल उम्र हो गई, तूने उसकी शादी की फिक्र नहीं की। अरे जालिम, तो जब अपनी घरवाली के साथ जाकर बात करता होगा तो ये देख के उस मासूम के दिल के ऊपर क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की कितनी कदर की। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, फरमाया कि जब सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह की शादी हो गई, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले जाते। कभी अगर मेरे आका ना जाते तो फरमाया अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद तशरीफ़ ले आती। और अम्मा आयशा फरमाती हैं, अरे फातिमा की शादी तो देखो, हजरत फातिमा की शादी किस जवान से, अल्लाहु अकबर, जिसको अल्लाह ने कहा जिब्रील जाके मेरे महबूब को बता, मुझे अली जैसा मुत्तकी नजर नहीं आता, मुझे अली जैसा खूबसूरत नजर नहीं आता, मुझे अली जैसा जवान नजर नहीं आता, मुझे अली जैसा इल्म वाला नजर नहीं आता। इसके बावजूद भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत अली ने रिश्ते की बात की ना, ये समझने की बात है। फरमाया ठीक है इंशाअल्लाह। हजरत अली परेशान हुए, मैं पूरा वाक़या नहीं कहता, हुजूर अपनी बेटी के पास तशरीफ़ ले गए। फरमाया फातिमा, अली का रिश्ता आया है, क्या तुझे मंजूर है? ईमानदारी से बताओ। अगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ना पूछते तो हजरत फातिमा इनकार करती। अल्लाह के नबी ने तुझे और मुझे समझाया, तो मलिक साहब है ठीक है, तो खान साहब है ठीक है, अल्लामा साहब है ठीक है, पीर साहब, वली साहब, जो भी तेरा दुनिया में अल्लाह ने मकाम दिया, अल्लाह की कसम इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेरा बड़ा मकाम नहीं हो सकता। जब मेरे आका ने शादी के वक़्त अपनी बेटी से पूछा, तुझे और मुझे क्या होते हैं पूछते हो, इसके बावजूद भी
بعض والدین اتنی ظلم کرتے ہیں. ایک میری شاگرد ایم اے کر کے میرے پاس گئی, کچھ دنوں کے بعد آئی, اس کی آنکھوں میں آنسو. آپ یقین کرو کہ آج تک بھی جب وہ بچی مجھے یاد آتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہنے لگی استاذ محترم میرے لیے دعا فرمائیں. میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں نے ایم اے کیا ہے, میرے باپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں, میرا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دیا جس کو الف بے بھی نہیں آتی اور وہ نشئی قسم کا ہے, شرابی جواری آدمی ہے, اب میں کیا کروں؟ ارے پھر بھی حیا والی بیٹیاں یوں سر جھکا کے جیتی ہیں کہ ہمارے ابا کا سر کہیں نیچے نہ ہو جائے, میرے ابا کی پگڑی کہیں نیچے نہ آ جائے. اسی لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے اپنی ان بیٹیوں کے حقوق کا خیال کیا کرو, ورنہ آج ان کی مظلومیت کی وجہ سے جب ان کی آہ نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش تک جاتی ہے, مظلوم کی دعا اور بد دعا لگتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے انہی بیٹیوں کی وجہ سے تیری زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. یہ نہ ہو کہ تجھے آخرت میں جوتے پڑے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.